الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم ينالون فيها رضاه وأياما يزدادون فيها قربا منه جل في علاه فيضاعف أجورهم ويجزل ثوابهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ خالقنا العظیم. عزیزان گرامی، سامعین کرام، میرے مومن بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی کے سب سے عظیم اور پاکیزہ دن اور سب سے بلند مقام اور اعلیٰ ایام وہ ہیں جن کی آمد کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور اس کی عطائیں برسنے لگتی ہیں اور اس کی بخشش و عنایت کے دروازے کھل جاتے ہیں. میرے بھائیوں، وہ مبارک ایام ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کی عظمت اور ان کی شان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ان کی قدر و منزلت کو اور ان کی عزتوں کو بلندی عطا کی اور اپنی کتاب عزیز فرقان حمید میں ان کی قسم کھا کر ان کا مقام اور رتبہ مزید بلند فرمایا. اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی وقت کی اور 10 راتوں کی. اور ان 10 راتوں سے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلے جو 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں وہ مراد ہیں، یعنی وہ متعین اور مقررہ ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور متعین دنوں میں وہ لوگ اللہ کا نام لیں. متعین دنوں سے مراد یہی 10 دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کا مقام انتہائی عظیم ہے، ان کی خیر و برکت بہت وسیع ہے. نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام، یعنی ایسے دوسرے ایام نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں میں اور اس سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی سب سے زیادہ محبوب اعمال انہی 10 دنوں میں ہیں. تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ وہ بابرکت ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے رب کی بندگی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے در کے سوالی بنے رہتے ہیں. اور وہ ایسا کیوں نہ کریں جب کہ اللہ رب العزت نے ساری عظیم عبادات کو ان بابرکت ایام میں جمع فرما دیا ہے. چنانچہ ان دنوں میں نماز، روزہ، صدقات، خیرات، حج بیت اللہ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، تکبیرات تشریق، توبہ، استغفار، دعا و مناجات، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب وہ عظیم عبادات ہیں جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان ایام کو غنیمت جانے، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائے اور ایک ایک پل اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت میں گزار دے. اللہ کے بندو، ان مبارک ایام کا بہترین استقبال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان سچی توبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دل کو ہر برائی سے پاک و صاف کرے اور اپنے ذمہ جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. جس نے اپنے بھائی کی حق تلفی کر رکھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری الذمہ ہو جائے. چنانچہ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق کھایا ہے تو وہ ادا کر دیں. اور ان
دنوں میں ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، تکبیرات تشریق کہتا رہے، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ 10 ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کے نزدیک زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اعمال اتنے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس لیے ان میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ، ان کی کثرت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کتنے مختصر الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظمت والے کلمات ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی عرش تک بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا نام بار بار دہراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الذی تذکرون من جلال اللہ وتسبیحہ وتحمیدہ وتہلیلہ تتعطف حول العرش لہن دوی کدوی النحل یذکرن بصاحبہن افلا يحب احدكم الا يزال له عند الله شيء يذكر به۔ ترجمہ، جو تم اللہ کی عظمت اور جلال کا ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہتے ہو، تو یہ اذکار عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذکر کرنے والے صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کے حضور بھی تمہارا تذکرہ کرتا رہے؟ میرے بھائیوں، ہر وقت ان کلمات کا ورد جاری رکھیے، فرض نمازوں کی پابندی کیجیے اور نوافل کی کثرت کیجیے تاکہ آپ ارض و سما کے رب کی محبت پا سکیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ فرمایا، میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، یعنی فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، نفل نمازوں کی چند رکعات آپ کو اللہ رب العزت سے قریب کر سکتی ہیں، لہٰذا ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے، اور فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے اللہ رب العزت کی تسبیح تکبیر سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت کی تسبیح سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے وقت اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول اپنائیں، اپنے رب کی عطا کردہ رزق میں سے صدقہ اور خیرات کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کریں، جو آپ کے ساتھ برا کرے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور ان مبارک ایام کے گزر جانے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ گزرا وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی زندگی کی صبح شام پلٹ کر آتی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے، اس لیے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آج کو اپنے کل کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ کوئی بیماری یا معذوری پیش آنے سے پہلے اپنی صحت کے دنوں کو قیمتی بنائے، مصروفیات سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانے، اور زندگی ہی میں موت کے بعد کے منازل کی تیاری کر لے۔ اپنی زندگی میں ہی جو موت کے بعد والی منازل ہیں ان کی تیاری کرتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو کہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو کمی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور خطبہ ثانیہ میں حمد و صلات کے بعد فرمایا اما بعد، عشر ذی الحجہ کے غنیمت جاننے والوں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت عظیم اجر و ثواب ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں اور جتنے دن روزہ رکھنے کی ہمت ہو ضرور رکھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں آتا ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا بھی خصوصی اہتمام فرمائیں، کیونکہ جو بندہ اس دن کی قدر جانے اور روزہ رکھے تو اس کے لیے بہت اجر اور ثواب ہے۔ ذرا سنیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم عطیہ ہے، کیا عظیم احسان ہے۔ صرف ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ رب العزت بندے کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور 2 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، عرفہ کے دن کا ایک ایک لمحہ دعا اور استغفار میں گزاریں تاکہ آپ اپنے رب کے بے پناہ اجر اور ثواب کے مستحق بنیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم کلمات کو اس عظیم دن کی سب سے بہترین دعا قرار دیا، کیونکہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور اس کی کبریائی کا اقرار بھی ہے اور اس کے فضل عظیم کا بیان بھی ہے۔ تو جب بندہ صدق کے دل سے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عطا و کرم کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا اذا اثنى عليك المرء یوما کفاہ من تعرضہ الثناء، جب کوئی آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنے لگے، جب کوئی آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگے تو پھر اسے آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی یہ تعریف ہی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی خوب حمد و ثنا کریں، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں اور انہی دونوں چیزوں کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں مقبول اور منظور ہوں گی۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
वो फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास ही तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी आपके साथ तशरीफ़ फरमा थे। जब मैं क़ादा अखीरा में बैठा तो पहले मैंने अल्लाह की हम्द व सना की, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल तुअतह, मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, मांगो तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। तो आइए हम भी बारगाह इलाही में खूब हम्द व सना करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु, लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु बअदा रिदा व लकल हम्दु दाइमन अबदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व ज़ौजातिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुअमिनीन व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन। वर्दल्लाहुम्मा अन अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली व अन साइरिस सहाबतिल अक्रमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी अश्रि ज़िल हिज्जह व अइन्ना फ़ीहा अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिग़्तिनामिहा व तक़ब्बल मिन्ना सालिहल अअमाल फ़ीहा वजअलना फ़ीहा मिनल मक़बूलीनल मरहूमीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला सियामि यौमि अरफ़ह वजअलहु कफ़्फ़ारतन लिज़ुनूबिना व रिफ़अतन लिदरजातिना व सबबन लिरिज़ाक अन्ना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन हुज्जाजि बैतिक हज्जहुम व यस्सिर लहुम मनासिकहुम व रुद्दहुम इला अहलीहिम सालिमीन गानिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ दौलतल इमारात मिन कुल्लिल जिहात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तौदिउक क़ियादतहा व अहलहा व मन यईशु अला अर्दिहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।